بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے برڈس اینڈ اینیمل چینل۔ میرا نام ریاض نسیم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوزے جو ہے نا وہ جلدی کیوں مر جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے چوزے جو ہے نا وہ پہلے ہفتے میں سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ جلدی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ کون سی ایسی احتیاط کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنے چوزوں کو جو ہے نا وہ ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ اس چینل میں آپ کو تمام قسم کے جانوروں پرندوں کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا، ان کی بیماریوں کے حوالے سے، ان کے رہن سہن کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے۔ تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ چوزے جلدی کیوں مر جاتے ہیں، ان کی موٹیلٹی کیوں ہوتی ہے زیادہ۔ پہلے ہفتے میں خاص کر چوزے کافی سارے جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نارمل ریشو اگر آپ کے چوزے کی یہ ہے کہ 100 چوزا اگر آپ کے پاس اس میں سے 2-3 ضائع ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی ایشو کی بات نہیں ہے۔ اگر جو ہے نا وہ زیادہ ضائع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اس میں تفشیش کی بات ہے کہ آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ مسئلہ کیا بیماری ہے یہ۔ تو سب سے پہلے جو مین ریزن ہوتا ہے چوزے کا مر جانے کا کہ آپ کے پاس جب چوزا آتا ہے وہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، مطلب وہ یا اس کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آنکھ خراب ہوتی ہے، یا اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مطلب وہ ایک معذوری کا شکار ہوتا ہے، تو وہ ایسا چوزا جو ہے نا وہ بچنا بہت مشکل ہے اس کا۔ نمبر 2 پہ جو بات ہے وہ ٹمپریچر کا ہے۔ اگر ٹمپریچر آپ کے جو ہے نا وہ آپ نے سیٹ نہیں کیا تو چوزے اس وجہ سے بھی جو ہے نا ان کی موٹیلٹی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو بروڈر رکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ اپنے چوزوں کے لیے بروڈر رکھیں، ان کو ایک نارملی ٹمپریچر دیں جو ایک چوزے کو چاہیے 35 سے 36 ڈگری آپ نے اس کو جو ہے نا وہ ٹمپریچر دینا ہے تاکہ آپ کا چوزا اچھے طریقے سے گروتھ کرے اس گرمی کی وجہ سے، اس گرمائش کی وجہ سے، اس ٹمپریچر کی وجہ سے، تو وہ اس طرح بچ سکتا ہے۔ ورنہ آپ کا چوزا جو ہے نا وہ سردی کی وجہ سے، مطلب ان کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو ٹمپریچر نہ دیا جائے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ سانس بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے بروڈر آپ ضرور بنائیں جس میں ٹمپریچر ان کو جو ہے نا وہ آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو ہے وہ بروڈر کے حوالے سے کہ بروڈر ہونا کیسا چاہیے۔ بروڈر کو آپ جو ہے نا وہ سرکل میں بنائیں، مطلب کہ 4 کونوں والا بروڈر آپ نہ استعمال کریں، گول والا آپ استعمال کریں، کیونکہ جب چوزے 4 کونے ہوں گے تو وہ چوزے کونوں میں اکٹھے ہو جائیں گے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھیں گے اور دب لگنے سے ان کا سانس بند ہوگا جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو سکتے ہیں، ایکسپائر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ سرکل جو ہے نا وہ سرکل بروڈر استعمال کریں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ بروڈر ہوگا تو بروڈر میں آپ کو چوزوں کو بار بار آپ کو جو ہے نا وہ ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا، ان کو بھگانا نہیں پڑے گا تاکہ وہ گٹھے نہ ہو اور ایک دوسرے پہ نہ چڑھیں۔ بروڈر میں آپ ایسا کریں گے کہ اب بڑا بروڈر ہے آپ کے پاس، تو آپ 150 سے 200 چوزا آپ آسانی سے اس میں چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ ٹمپریچر میں جو نا آسانی سے رہ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ بروڈر سے باہر ہوتا ہے چوزا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ ایک تو 24 گھنٹے پہ ایک ہفتے میں ایک ہفتہ آپ کو ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے دن رات 24 گھنٹے، تاکہ یہ گٹھے نہ ہو اور مرے نہ، ایکسپائر نہ ہو۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک کونے میں اور وہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اوپر چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ جو بات ہے وہ آپ کی صفائی ستھرائی کی ہے۔ اگر آپ ان کی صفائی ستھرائی نہیں کریں گے تو جس کی وجہ سے ان کو بیماریاں لگیں گی، اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو سکتے ہیں۔ نیچے آپ نے اخبار لگانی ہے، اس کے نیچے سب سے پہلے آپ نے برادہ ڈالنا ہے، لکڑی کا یا چاول کا برادہ ملتا ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ چاول کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے، اس کے اوپر آپ نے اخبار رکھنی ہے۔ تقریباً یہ ایک ہفتہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تاکہ ان کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں، اور ان کے پاؤں جو ہے نا وہ اگر ڈائریکٹ برادے پہ پڑیں گے تو وہ متاثر ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہو سکتے ہیں، یا اس طرح کوئی سین ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اخبار رکھنا اوپر۔ اس کے بعد آپ نے ان کو برادے میں شفٹ کر دینا ہے ایک ہفتے کے بعد، نیچے ان کا برادہ، اور وہ برادہ آپ نے چینج کرتے رہنا ہے ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد، تاکہ جو ہے نا وہ بیماریاں پھیلنے کا خطرہ کم سے کم ہو سکے۔ نمبر 5 پہ جو بات ہے وہ ہے ان کے کھانے پینے کا برتن، فیڈر اور ڈرنکر۔ اس میں آپ نے چوزا اس لیے بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 چوزا ہے
اور اس میں ڈرنکر بھی کام ہے اور فیڈر بھی کام ہے، تو وہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ یا جو چوزے کمزور ہوتے ہیں وہ خوراک تک نہیں پہنچ پاتے، برتن کم ہونے کی وجہ سے دوسرے چوزے ان کو جو ہے نا وہ نہیں کھانے دیتے، جس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے 4 جو ہے نا وہ ڈرنکر اور 4 جو ہے نا وہ فیڈر رکھنے ہیں 100 چوزوں میں کم از کم، زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ڈرنکرز ملتے ہیں بازار سے، وہ آپ لے لیں، بہت سستے، اور جو ہے نا وہ یہ ایک زبردست طریقہ ہے ڈرنکرز کا اور فیڈرز کا۔ نمبر 6 پہ جو طریقہ ہے وہ ہے، اگر آپ کا چوزا کوئی بیمار ہے، بیچ میں ڈھیلا ہے، تو آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے تاکہ دوسرا چوزا اس سے متاثر نہ ہو اور وہ بیمار نہ ہو سکے۔ اگر پھر اس کو آپ چیک کرنا ہے، اس کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ ان کو آپ نے بیمار چوزوں کو علیحدہ کر دینا ہے صحت مند چوزوں سے، کیونکہ وہ اس کو نیچے دبائیں گے، اس کو کھانا نہیں کھانے دیں گے، مطلب اس کو فیڈنگ نہیں کرنے دیں گے، فیڈ اس کو نہیں ملے گی، پانی اس کو نہیں ملے گا، تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے۔ یہ تھی آج کی جو احتیاطی تدابیر کہ آپ اپنے چوزوں کو سٹارٹنگ کے ہفتے میں کیسے جو ہے نا وہ ایکسپائر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔